أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور 182 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو تو بندہ نہیں دیتا تو وہ اللہ کے لیے ہے. بندوں کی خدمت کی جاتی ہے، جیسے ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے لیے جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دو تو اللہ آپ کو اس کا دگنا اور اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو جو یہودی تھے مدینہ شریف میں، خاص طور پر بنو قینقاع، جو کہ سونے کا کاروبار کرتے تھے اور تاجر تھے، ان میں ساہوکار تھے، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم امیر ہیں اور اللہ غریب ہو گیا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. پھر انہوں نے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ یہ فرماتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سود سے منع کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سود دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو قرض اللہ کو دے گا، قرض حسنہ، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا دگنا اور اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی اس کا 10 گنا دے گا، اس کا 70 گنا دے گا، اس کا 700 گنا دے گا، جتنا اللہ چاہے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ قرض لے گا تو پھر اس کا دگنا یا اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، تو یہ بھی تو سود ہی ہے. تو اللہ ہمیں سود سے منع کرتا ہے، ادھر سود خود دیتا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. انہوں نے اللہ کی طرف ایسی باتیں شروع کر دی، اور ساتھ یہ کہا کہ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ سب اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو فقیر ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور ہم تو امیر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مانگتا ہے. تو اسلام کا نظام میں تو یہ نظر آتا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ غریب ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو مانگتا ہے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. یہ یہودیوں نے یہ مدینہ شریف میں بنو قینقاع، جو کہ زیورات بناتے تھے، سونے کے کاروبار میں مشہور تھے اور تاجر بھی تھے، ان میں ساہوکار بھی تھے، تو انہوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں ہم نے وہ سب کچھ لکھ لی ہے
اور یہ تو وہ ہیں بنی اسرائیل والے یہودی لوگ، انہوں نے تو اپنے انبیاء کو بھی قتل کر دیا، تو لہٰذا یہ جب آئیں گے ہمارے پاس تو ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو پھر یہ آگ میں ہی ڈالے جائیں گے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، بے شک، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قولا، بات، اللہ زینہ، ان لوگوں کی، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم بڑے غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ سَنَكْتُبُ، ہم لکھ لیں گے، ما قالو، جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان لوگوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق، نا حق، یعنی انہوں نے نبیوں کو نا حق قتل کیا، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب حریق یعنی جلانے والا، یعنی جو آگ جلانے والی ہوتی ہے اس کا عذاب چکھو، عذاب الحریق یعنی جلانے والا عذاب چکھو۔ ذالک، یہ ہے، بما قدمت، جو کہ آگے، ایدیکم، ان کے ہاتھوں نے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیسا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، بظلام، ظلم، اللہ ظلم نہیں کرتا، للعبید، اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو جو انہوں نے کہا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ناحق قتل کیا، اور ہم ان کو جلانے والا عذاب دیں گے۔ یہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال کر کے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن یہودیوں کے مدرسے میں گئے، ان کا جو بڑا عالم تھا، وہ جو ان کی خدمت بھی کرتا تھا وہ بھی موجود تھا، بہت سارے باقی عالم سارے ان کے ساتھ تھے، اور یہاں پر جو نام ملتا ہے فحاس ملتا ہے اس کا نام، تو یہ یہودی جو تھا اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کتاب جو تورات ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، اور انجیل جو ہے اس میں بھی موجود ہے،
اور تم نے سب کچھ پڑھ بھی لیا ہے، تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فحاص کو کہا باقی سب علماء کے سامنے کہ تو اللہ سے ڈر، اسلام لے آ۔ تو اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ہمیں اللہ تعالی جو ہے اس کے ہم محتاج نہیں ہیں، بلکہ استغفر اللہ، اس نے کہا اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم امیر ہیں، اللہ غریب ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور وہ اس نے کہا کہ اللہ ہم سے عاجزی کرتا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، اور کیونکہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اس لیے تو اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ تو ہمیں تو جھوٹا کہہ دے یا کچھ کہہ دے، تو اللہ کی شان میں گستاخی کیوں کی تو نے؟ ان کو غصہ آیا تو اللہ کی شان میں گستاخی پر انہوں نے اس کو ایک تھپڑ دے مارا۔ اب وہ بندہ جو فحاص تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں پر اس نے کہا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تھپڑ مارا ہے، تو میری توہین کی ہے سب کے سامنے۔ تو اس طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو انہوں نے پھر وضاحت سے بتایا کہ میں نے تو اس لیے مارا ہے اس کو تھپڑ کے، یہ تو میں ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا، کیونکہ اس نے تو اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کی اس نے توہین کی ہے، اس نے اللہ کی طرف ایسی بات کی ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری بات، سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ اس وقت یہ جو فحاص تھا، جو یہودی تھا، وہ مکر گیا، وہ کہتا ہے میں نے تو ایسی بات کی ہی نہیں۔ اب اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی وضاحت ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو فحاص ہے اور یہ اس کے ساتھ والے دوسرے تھے، یہ سب اس پہ راضی تھے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ ہمارا محتاج ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تو فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں، ہم تو امیر ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ تو یہ آیت آئی، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے وہ بات سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وہ بات سن لی جس میں انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہم نے وہ لکھ لیا، ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھ لیا، قیامت کے دن وہ سامنے ان کے ہوگا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور کتنے نبی تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے ان کو قتل کیا ناحق، کوئی ان کی غلطی بھی نہیں تھی، نبیوں کی کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ناحق ان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ سارا بدلہ ان سے لے گا۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ چاہے بہت عرصہ پہلے کسی نے کیا ہو، آج کا بندہ اگر اس گناہ گار جو جس نے کیا تھا اس کے گناہ کرنے پر راضی ہے تو یہ بندہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ اس پہ راضی تھا، تو یہ بھی اس گناہ میں شامل تھا۔ لہٰذا جب کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے کسی کی بھی ہو تو اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں، آپ اس سے رضامندی کا اظہار نہ کریں، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، قیامت کے دن وہ عذاب پائے گا تو آپ بھی اس میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کیونکہ یہ جو ہے
اب دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام جو بنی اسرائیل کے تھے جن کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، یہ پہلے کی باتیں ہیں، لیکن یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے، بنو قینقاع قبیلے سے، اور یہ سونے کا کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے اور ساہوکار تھے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات کی تو اب اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے یعنی ناحق قتل کیا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے اب کے یہ تو اب تھے نا، وہ قتل تو پہلے انبیاء ہو چکے تھے، تو یہ لوگ اصل میں ان لوگوں نے جو ان کے بزرگوں نے پیچھے انبیاء کو قتل کیا تھا یہ اس سے راضی تھے، یہ کہتے تھے جو جس طرح انہوں نے قتل کیا جو ٹھیک کیا، تو اس طرح سے وہ راضی تھے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی گناہ کرنے والے کے گناہ پر راضی ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ بڑا عرصہ پہلے ہوا ہو اور بندے نے وہ کیا ہو کسی نے، اور بندہ آج اس پہ راضی ہوگا، تو کل قیامت کے دن اس گناہ میں جب وہ جلے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ ضرور جلے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بات اس طرح وضاحت کر دی اور یہ کھل کر بیان فرما دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، بندے کا عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ آیت خوبصورت بیان کر کے واضح مثال دے کر بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو جنہوں نے قتل کیا تھا یہ اس سے راضی ہیں، یعنی اس پر راضی ہیں، اس پر خاموش بھی رہیں تب بھی راضی ہیں، اور جبکہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، وہ تو انہوں نے غلط قتل کیا، گناہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، لیکن جو کہتے ہیں نہیں جی ہم اس پر راضی ہیں، جو انہوں نے قتل کیا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ اس پر یا پھر اس پر خاموش ہیں، تو پھر یہ بھی انہی کے ساتھ ہیں اور یہ بھی انہی کے قتل کی سزا یہ بھی پائیں گے، وہ بھی پائیں گے تو یہ بھی اس کی سزا پائیں گے۔ اس لیے اس عقیدے کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کا، چاہے پہلے کا بندہ ہو، چاہے کئی سو سال پہلے گناہ ہوا کسی جگہ پر اور آپ کو پتہ چلا کسی جگہ سے، آپ کہتے نہیں جو وہ ٹھیک تھا، آپ اس کی بات پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، تو بس سمجھو پھر آپ اس کے اندر شامل ہو گئے، وہ عذاب میں جائے گا تو آپ بھی جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کہیں گناہ غلطی کسی نے بھی کی ہو، وہ پہلے کی ہو تو گناہ ہوتا ہے، اس کو اوپنلی بندہ کہہ دے کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، اگر کوئی نہیں سن رہا تو اللہ کے ساتھ بندہ بات کر سکتا ہے، یا اللہ یہ غلط کیا انہوں نے، گناہ ہے، غلط ہے، میں اس کا گواہ ہوں، کیونکہ حقیقت میں جو ایمان ہوتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے، اعمال صالح اور ہوتے ہیں، جو اعمال گناہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے والا نافرمان ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ حدود سے، شریعت کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو شریعت کی حدود سے جو باہر نکل جائے وہ اسلام سے باہر نکل گیا، تو اسلام سے باہر نکل گیا پھر وہ کفر میں چلا گیا، تو وہ گناہ جب ہوا تو وہ حالت کفر میں تھا، اور اگر حالت کفر والے کام میں وہ راضی ہو گیا تو پھر اس کا رضا ہونا، اس کا راضی ہونا حالت کفر میں راضی ہونا ہے، تو پھر یہ جو گناہ ہے پھر وہ جیسے بھریں گے ان سے دوزخ کو تو یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں، آپ ذرا ہوشیار رہا کریں، اپنے عقیدے کو سنبھالیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بندے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا کہ جو ہے نا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو ان کی زبان نے کہا، انہوں نے کہا سَنَكْتُبُ، ہم نے وہ لکھ لیا۔ تو یہاں پر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ بندے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ جھوٹ بولو گے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، غیبت کرو گے لکھ لیا جاتا ہے، چغلی کرو گے لکھ لیا جاتا ہے،
کسی کا حق مارو گے وہ لکھ لیا جاتا ہے، زبان سے بے حیائی کی باتیں، سیکشول باتیں، گندی باتیں، وہ جو بھی باتیں کرو گے، گالیاں دو گے، کچھ کرو گے، وہ سب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ ہاتھوں سے کچھ کرو گے، یہاں پر قتل کی بات آئی، تو وہ تو قتل تو اب زبان سے تو نہیں ہوتا نا، وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو قتل کی بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر گناہ کسی طرح کا بھی ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، کسی طرح کا بھی ہو، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر عذاب اللہ کا تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہم کہیں گے، ذوقو کا مطلب ہوتا ہے چکھو، ذائقہ جیسے ہوتا ہے، ذائقہ چکھو بھائی۔ عذاب الحریق، حریق کا مطلب ہوتا ہے ایسا عذاب جو جلا دیتا ہے، اندر سے بھسم کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کسی چیز میں، جیسے آپ لکڑی ہوتی ہے نا، آگ میں ڈالو نا تو وہ لکڑی تو نہیں رہتی، وہ تو بھسم ہو کے سوا بن جاتی ہے، مطلب ہے اس طرح کی چیز، یعنی کہ جس طرح وہ راکھ بن جاتی ہے لکڑی جو ہے جل کر، اس طرح جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ آگ میں جل کر اسی راکھ کی طرح بن جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا وہ دوبارہ بندہ بن جائے گا، پھر اس کو دوبارہ پھر آگ لگے گی، پھر وہ اسی طرح پھر بھسم ہو کر پھر راکھ کی طرح ہو جائے گا، پھر بندہ دوبارہ بنے گا، پھر دوبارہ اس طرح سے راکھ کی طرح جل بھسم کر ایسے سڑ جل کر وہ پھر راکھ کی طرح بن جائے گا۔ اس طرح اس کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح کا عذاب ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ عذاب کس وجہ سے ہونا ہے کہ بندوں نے خود اپنے اعمال خود خراب کیے، ذالک بما قدمت ایدیکم، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کیے ہوئے اعمال کو آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے۔ اس لیے بندے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اسے اللہ لکھ لیتا ہے، اس کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور ان سب باتوں کا سامنا کرے گا۔ اور جیسے یہ کہنا کہ اس میں جو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے قرض مانگتا ہے، وہ تو ہمیں سود سے منع کرتا ہے اور خود سود دیتا ہے، اور قرض مانگنا یعنی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا کہنا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، غنی ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے، اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض کیوں مانگتا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اللہ غنی ہے، یاد رکھیں، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے نظام بنایا، اور قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کو قرض حسنا دو، تو اس وقت یہ یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، بندوں سے مانگنے لگ گیا ہے۔ تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تو قرض اس لیے فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ بندے کو دیتا خود ہے، اللہ صحت نہ دے تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا۔ سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ بندے کی صحت ہے، پھر اس کے بعد توانائی ہے، طاقت ہے، بندے کے اندر طاقت توانائی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے بندہ کام کرتا ہے، تو کمائی کرتا ہے، دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، اس کے پاس یہ روزی رزق آتا ہے، تو یہ روزی رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ اب جب اللہ دیتا ہے اس بندے کو، پھر اللہ فرماتا ہے چیز سب اللہ کی ہے، بندہ مر جاتا ہے سب کچھ ادھر ہی رہتا ہے دنیا میں، کیونکہ بندہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی جانا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ ساتھ اس لیے فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کو قرضہ دو گے کا مطلب ہے چیز اللہ کی ہے، اللہ کو لوٹا دو گے، اللہ کو عرض کرو گے یہ دیکھیں یا اللہ میں یہ دے رہا ہوں، یہ قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ تو قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے لیے مدد کر رہے ہیں کسی کی، وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے آپ کا، تو وہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کو قیامت کے دن دے گا۔ یہ تو اللہ کی سخاوت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ ایک کے بدلے میں 10، 70، 700 اور لا تعداد
اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے کو تیار ہے، تو وہاں پہ وہ اللہ دے گا۔ یہ تو اللہ کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی سخاوت ہے، اس کا بیان ہی نہیں ہے بندہ، یہ جود و سخا ہے، بندہ کیا بیان کرے۔ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے نا، کیونکہ ہے سب کچھ اسی کا۔ یہ ان لوگوں نے جو کہا نا، تو یہ اللہ کی توہین کی انہوں نے، کہ اللہ کی عزت نہ رکھی، ان لوگوں نے قدر نہ کی اللہ کی۔ اللہ جو ہے وہ ان کو بھی دیتا رہا ہے، اور اللہ سب کو دیتا ہے۔ انہوں نے بڑی گستاخی کی کہ اللہ استغفر اللہ قرض مانگتا ہے، پہلے اللہ غریب ہو گیا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح استغفر اللہ نعوذ باللہ، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی۔ اور اب بھی اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے گا یا سوچے گا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں۔ ہمارے تو سانس بھی اللہ کے پاس سے ہیں۔ اللہ اگر سانس ہمارا لے لے تو یہ جسم مردہ ہے، مٹی ہے، مٹی کو پھر مٹی میں ڈال دیں گے۔ اس میں سانس چل رہا ہے، وہ سانس کا رشتہ اللہ سے ہے بس، اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ اور کیا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، تعلق سانس کا ہے۔ سانس چلتا ہے، جسم چلتا ہے، سانس آتا ہے، روح کے ساتھ آتا ہے، روح بندے میں آتی ہے تو سانس چل پڑتا ہے، اور وہ اللہ سے کنیکٹ کر دیتا ہے بندے کو، اللہ سے بندہ مل جاتا ہے، پھر اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جب بھی وہ جسم حرکت کرتا ہے، وہ اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ نیک عمل ہوتا ہے تو وہ اسی روح کے ذریعے سے، سانس کے ذریعے، روح کے ذریعے سے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر بندے کا عمل برا ہوتا ہے تو وہ اسی کے ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے، آگے نہیں جاتا، کیونکہ وہ برا عمل تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمیشہ اوپر کی طرف جو اٹھتی ہے چیز، وہ نیک چیز جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جو اوپر کی طرف جاتا ہے وہ نیک عمل جاتا ہے۔ برا عمل تو بندے کو نیچے زمین کی اتھاہ گہرائی میں ڈال دیتا ہے، ذلت اور رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا وہ سجین والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے اعمال ادھر ہی ٹھہرے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال گندے ہوتے ہیں، وہ تو قید میں ہوتے ہیں ایک قسم کے، ان کے اعمال تو اللہ تک نہیں پہنچتے۔ وہ سجین کا یہی ہے۔ اور علیجین والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں، اور وہ تو ماشاءاللہ اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الماوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی پھر بہت ساری، پھر اللہ ان کے لیے بہت کچھ قدر و منزلت اللہ عطا فرماتا ہے۔ بندے کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی بھی قدر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہم جو ہے اللہ کی قدر نہیں کرتے، ہم بس باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہی میرا مسئلہ ہے ہمارا۔ اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور پھر ہم جو ہے دل میں ہم اللہ کی باتیں یہ نہیں کرتے، زبان سے کرتے ہیں، اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کا کام تھا۔ وہ جو ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے، تو اس میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑے ہوتے تھے، اس میں منافق بھی آ کر بیٹھتے ہوتے تھے۔ وہ جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ بھی آ کر بیٹھتا تھا، تو سب منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے۔ تو وہاں پر جب یہ بات چلی، یہ جو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا ہے، ہم تو امیر ہیں، ہم سے اللہ قرض مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، تو اس وقت یہ بات تو یہودیوں نے کی، لیکن اس بات کو جنہوں نے اچھالا آگے وہ منافقین تھے۔ تو منافقین جو تھے انہوں نے ان باتوں کو بہت زیادہ اچھالا، اور اللہ کی قدر نہ کی، انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی توہین کی، گستاخی کی۔ ان لوگوں کو عقل نہ آیا، اور لیکن قیامت کے دن یہی منافقین جو ہوں گے، یہ بھی انہی کے ساتھ ہی اس عذاب الحریق میں، جو جہنم کو جلانے والا عذاب ہوگا، اس میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو ہم نے ان کے اعمال کو لکھ لیا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب سامنے آئے گا، اور اس کی بنیاد پر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آؤ پھر آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔
نقولو ذوقو عذاب الحریق، تو ان کو کہا جائے گا کہ آؤ بھائی آگ جو ہے جلانے والی جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو اس کا مزہ چکھو، تو پھر ان کو وہاں پر بھیج دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو بندہ کسی کی بات کو آگے چلاتا ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ کفار و مشرکین کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں منافقین بہت سارے میڈیا پر ہوتے ہیں اور وہ کفار و مشرکین کی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ادھر سے ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کو خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس سے تو تقویٰ ملتا ہے نا، تو وہ تقویٰ تو نہیں چاہیے ان کو تو چاہیے پیسے، تو وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، ان کو ذرا یہاں کی دنیا کی حرص و ہوا چاہیے ہوتی ہے، ذرا پھوں پھاں چاہیے ہوتی ہے اور ادھر کی، تو اس وجہ سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دولت دنیا کو تو لے لیتے ہیں لیکن تقویٰ جو اللہ کی طرف رجوع کر کے قربت الہی لاتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو یہ چاہیے نہیں ہوتا، تو ان کو دنیا چاہیے ہوتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ منافقین کتنے ہیں اور کتنے پھیل رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں، اور جو اصل ہیں جن کے نزدیک اللہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں، اور دین ایمان اور اعمال صالح جن میں یہ بات ہوتی ہے، اور جو اللہ کا احترام کرتے ہیں، اللہ کا قدر کرنا، احترام کرنا بڑی بات ہے۔ آج کل دیکھیں نا لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپس میں فرقہ وارایت میں پڑ جاتے ہیں۔ فرقہ وارایت میں کفار کی چالیں ہیں کہ ان کو بھئی فرقہ وارایت میں ڈالو تاکہ یہ ان کی طاقت ختم ہو، ان پہ ہم قبضہ کریں۔ پھر یہ فرقہ وارایت میں پھر انہی مسلمانوں میں منافق ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دے کے وہ شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر بیچ میں تیلی لگاتے ہیں تو پھر اس سے آگ بھڑکتی ہے تو وہ پھر پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے، فساد میں ڈال دیتی ہے۔ اور آج کل دیکھیں اسی کی طرح کی باتیں ہیں، جبکہ لوگ اللہ کا احترام نہیں کرتے، اللہ کی گستاخیاں کتنی کر رہے ہیں لوگ، کوئی کہتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ پھر جو ہے نا سب سے بڑی بات تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی گستاخی کو، اللہ کی توہین کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے نا، اور باقی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین اس کی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آتا ہے جو اہل بیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، پھر ان کی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ جو بندہ ہے نا، مطلب بندہ یہ سوچے سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت وہ بڑی اہم ہے، اللہ کا احترام اہم ہے، تو اللہ کا احترام کریں، اللہ کی جو ہے قدر کریں، اس کا ادب کریں، اور جو اللہ کا ادب نہیں کرتا وہ سمجھو کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ اللہ کی توہین اور گستاخی کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب الحریق بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیا تھا کہ اللہ تو فقیر ہے، وہ پیسے مانگتا ہے ہم سے، وہ امیر غریب ہو گیا ہے، ہم امیر ہیں، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر کے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اللہ قرضہ مانگتا ہے، پھر قرضہ مانگ کر پھر اللہ نے کہا کہ قرضے کے اوپر میں آپ کو زیادہ دوں گا، یعنی دگنا دوں گا، 70 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو سود ہے، اللہ ہمیں سود سے منع کرتا ہے، خود سود دیتا ہے۔ یہی چیز کس نے کہی تھی؟ ان یہودیوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم نے ان کی ان باتوں کو لکھ لیا ہے، وَقَتْلَمُهُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور جو ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ذرا آئیں تو صحیح قیامت کے دن، پھر نقولو ہم ان کو کہیں گے، ذوقوا ذرا ذائقہ تو چکھو، عذاب الحریق اس جلانے والے آگ کا، اس عذاب کا ذرا ذائقہ تو چکھو، جاؤ پھر مک دو اس کو۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ قرض حسنہ دو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی بہت سارے آئے کہ ہم حاضر ہیں۔ ایک صحابی کی میں آپ کو مثال سناتا ہوں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے فرمائے تو اس نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 بڑے باغ ہیں، باغ یعنی میں ان دونوں باغوں کو آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کے پاس قرض بطور، تاکہ میں جنت لے لوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ ان میں سے ایک اپنے پاس رکھو تاکہ آپ محتاج نہ رہو۔ تو پھر اس کو سمجھ آ گئی، اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا جو بڑا باغ ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے، وہی میں دینا چاہتا ہوں، چھوٹا جو ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں، بڑا باغ میں دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اللہ کی طرف، اور وہ بندہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے اس باغ کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، اور وہاں کھڑا ہو کر اس کا گھر اسی باغ کے اندر تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، وہیں سے ہی اس کو کہا کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے آؤ۔ تو وہ باہر آ گئی، بچوں کو بھی ساتھ لے آئی، اور اس کو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ باغ اپنا اور اپنا گھر اور جو کچھ گھر کے اندر ہے سب کچھ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، بس اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ یہ بیوی جو تھی وہ بھی بڑی ماشاء اللہ کی نیک بندی تھی۔ اس نے کہا ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین سودا کیا ہے، بہت اچھا سودا کر لیا ہے۔ تو یہ ہے بات، یہ مثال اس چیز کی ہے کہ اللہ کے لیے بندہ جب کچھ دیتا ہے تو اس وقت اگر خامد بھی دیتا ہے تو بیوی بھی خوش ہو کر اس سے رضامندی ظاہر کرتی ہے، تو وہ پورے کا پورا گھر اللہ کی رحمت سے بخشا جاتا ہے، جنت کا گھر بن جاتا ہے، وہ سارے گھر والے جنتی ہو جاتے ہیں، رحمت ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے دینے میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ بندہ جو ہے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ ہے تو اللہ کا، ہمارا کیا کچھ ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جب ہمارے کوئی فوت ہو جاتے ہیں یا ہمارے نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہو؟ آپ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سب کچھ اللہ آپ کا ہی تو تھا، تو آپ کے پاس ہی چلا گیا، ہم خوش ہو گئے کیونکہ ہم راضی ہیں اس پر، کیونکہ آپ کی چیز آپ کے پاس چلی گئی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے صبر کیا نا، تو صبر کرنے والوں کا پھر بڑا اجر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا ہمیشہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جذبہ جہاد سے، جذبہ انفاق سے، یہ بہت اہم ہے۔ بخل نہیں کرنا، کنجوس نہیں بننا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں، اور ان یہودیوں اور ان منافقین کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تو ہم سے مانگتا ہے اور اللہ تو غریب ہو گیا، ہم امیر ہیں۔ ان کی طرح نہیں بنے، بلکہ اللہ کے نیک بندے بنے، جس طرح میں نے صحابی کی مثال دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس طرح اللہ کے لیے سب کچھ حاضر کر لیں، اور عورتیں بھی ہیں وہ بھی تعاون کریں اور رضامندی کریں، اللہ کے لیے سب کچھ دے دیں، جو چاہیے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، جو رزق اللہ نے دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم کریں، تاکہ ہر اس بندے تک وہ رزق پہنچ جائے جس تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین۔